ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں پارہ سورہ کہف 15ویں پارے میں بھی تھی، جس میں اصحاب کہف اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ذوالقرنین بادشاہ کا۔ تو یہ اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پہ مکہ میں بڑی سختیاں تھیں، تو یہ ایک روڈ میپ دیا گیا اصحاب کہف کا واقعہ بتلا کے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہیں، اور تم ہجرت کی طرف یعنی کہ کوشش کرو، جس سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کر کے یہ بتلایا گیا کہ بظاہر کچھ اور چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی حکمت اس میں کچھ اور ہوتی ہے۔ مختصر اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ شیخ کوچک میں پہنچی۔ ابھی ادھر بت پرست یعنی کہ چاند دیوی کی عبادت ہوتی تھی۔ رومن امپائر رومی عیسائیت کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، چند نوجوانوں نے قبول کیا۔ بادشاہ ڈیلیسس ان کے پیچھے پڑ گیا اور وہ شہر افسس میں رہتے تھے۔ 5-6 نوجوان اپنے ایمان پہ قائم رہے اور اس طرح علاقے کو چھوڑا۔ راستے میں ایک کتا مل گیا، بڑا ان کو پیچھے ہٹایا، نہ ہٹا۔ غار کے اندر لیٹے تو اللہ نے نیند طاری کر دی، لیکن کروٹیں لیتے رہے۔ سورج کا روٹ اللہ نے بدل دیا، یعنی کہ ان پہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ کتا باہر ایک ہیبت ناک منظر یعنی پیش کر رہا تھا، کوئی ڈر کے ادھر جاتا نہیں تھا۔ 309 سال کے بعد جب اٹھے تو اس کے بعد جب بھوک لگی، پتہ تو نہیں لگا کہ کتنی دیر ہم سوئے رہے۔ کوئی 1 دن کہہ رہا تھا، کوئی 2 دن کہہ رہا تھا۔ کتنے ہی نیک بندے کیوں نہ ہوں، جب نیند آ جائے تو نہیں پتہ لگتا کتنا عرصہ گزر گیا۔ تو فوت شدگان کو کس طرح پتہ لگتا ہے؟ سارا شرک اسی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ 1000 سال بزرگ ہوئے، فوت ہوئے۔ بہرحال جب وہ گئے کرنسی لے کے، کرنسی پرانے زمانے کی تھی، 3 صدیاں پرانی، ادھر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا بادشاہ نے۔ تو اب وہ ایک دم یعنی کہ سارے واقعہ تو سنا ہی تھا، سب اکٹھے ہوئے، بادشاہ بھی ہوا ادھر اور پہنچا۔ تو اس طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ کہتے بادشاہ دعا بھی مانگتا تھا، کیونکہ اس کی جو سلطنت تھی، بے شک دین مسیح کو قبول کر لیا، لیکن مرنے کے بعد زندگی تو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس واقعے سے اس قوم کے عقیدے کو ٹھیک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ عالم زیادہ کون ہے، تو انڈرسٹوڈ تھی کہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا میں، لیکن نسبت ان کو اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نہیں، خضر کے پاس بھی علم ہے۔ چلے گئے یوشع بن نون کے ساتھ، تو وہاں کئی واقعات ہوئے کہ پھٹے کو یعنی کہ کشتی کے پھٹے کو توڑ دیا خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے اس کے پھٹے کو توڑ دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ 2-3 ایسے واقعات جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام صحیح ڈانٹ رہے تھے یا اعتراض کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک مشیت کا پردہ دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ پہ کیا ہوتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنے کہ وہ پردہ ہٹا کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، اور قرآن کے ذریعے ابتدائی مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اب سختیاں ہوں، مشکلات ہوں، تو کبھی بھی بندہ مایوس نہ ہو، اصل میں اس کے پیچھے خیر ہی خیر ہو رہی ہوتی ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بیان کیا کہ لوگ تو آج اختیار مل جائے ظلم و ستم کرتے ہیں، بغاوت و سرکشی کرتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں طاقت کے نشے میں۔ ایک بادشاہ ذوالقرنین بھی تھا جس نے ساری زندگی وقف کر دی اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور کمزور اور بے بس لوگوں کو یعنی کہ ریلیف دینے کے لیے۔ کہیں وہ دیوار بنا رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کے حملے نہ ہوں، اور آخر تک جا رہا ہے، مشرق و مغرب کی مہمات چلا رہا ہے۔ تو ایسے بادشاہ کہتے یہ ایران کا یعنی کہ فورس حکمران تھا، مسلمان تھا،
تو ایسے بادشاہ ہونے چاہیے جو اللہ کی زمین پہ امن اور سکون اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ کون ہیں میں بتاؤں؟ اے میرے نبی ان کو کہیے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی دنیا کی زندگی کی ساری سعی گم ہوگی۔ کیوں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ تو سمجھتے تھے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے طور پہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا وہ جو قرآن کہے، جو شریعت کہے، باقی لوگ دہریے ہو گئے، شرک کر رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، اپنے اپنے طور پہ سب سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ان کا جرم کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں اور احکامات کا انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی قیامت کی مت نہیں آنی، سب الہامی کتابوں کا یہ یعنی کہ فلسفہ ہے۔ اللہ کی ملاقات کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ ان کی ساری جو کارگزاری ہے اس پہ کراس پھیر دے گا۔ اور یہ ظالم کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یہ میری آیتوں اور میرے رسولوں سے مذاق کرتے ہیں۔ نبی کی زندگی میں بھی ایسے بدبخت تھے، اور آج بھی ایسا یعنی کہ یہ الحاد کی وبا پھیلی ہے کہ لوگ رسولوں کا اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ مریم میں ہے کہ جب حضرت مریم بہت نیک تھی، عبادت گزار تھی، تو بعض اوقات زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، تو فوراً زکریا علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو آواز دے دی کہ ربا میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی 5 ہے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بھی کوئی اپنی طرف سے مددگار عطا کر، بیٹا عطا کر۔ اور بیٹا میں اپنے لیے نہیں مانگتا، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو آل یعقوب کے مشن کو جاری رکھے، اس کا وارث ہو۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا دیا۔ یہ معجزانہ پیدائشی، بظاہر تو یعنی کہ دونوں طرف بیوی 5 ہے، خود بوڑھے، ہڈیاں کمزور، بال سفید ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنایا۔ اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل میں یعنی کہ حضرت مریم کو جب فرشتے نے آ کے بشارت دی بیٹے کی، تو وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، کہاں کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر انسان نے مس تک نہیں کیا، اور نہ ہی میں کوئی آوارہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے کے ذریعے آیۃ للناس، میں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں، میں تخلیق کے سارے منصوبے جانتا ہوں، جس طرح چاہوں پیدا کر دوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اور طریقے سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد نسل انسانی کو چلایا، میاں بیوی کے ذریعے اللہ نے اولاد دی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حاملہ ہو جاتی ہیں، مکاناً قصیّا، دور چلے جاتی ہیں آبادی سے۔ اس کے بعد دنیا میں یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فآتت بہ قومہا، اس کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آتی ہیں، سارے ربی مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں، فاشارت الیہ، اس کی طرف بچے کی اشارہ کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کس طرح بولے گا، یہ تو گود میں ہے، لیکن اللہ نے قوت گویائی بخشی، فرمانے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، نبی بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جی ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، تجربہ آپ کے پاس ہے، علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے علم کسی کے پاس بھی ہو، یعنی کہ دین کا علم، شریعت کا علم، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ اسی کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اصل میں پیروی اس کی نہیں ہو رہی، پیروی تو آسمان والے رب کی ہو رہی ہے جس نے شریعت اور دین نازل کیا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے میرا مرشد جو کہے گا وہ کہے گا، جو باپ دادا کرتے، نہیں، علم کی پیروی ہونی چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کو، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نبی خود بھی نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ کوئی پیغمبر اور اس کی امت یعنی کہ نماز کے حکم کے بغیر نہیں گزری، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پھر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر اس کے بعد یہ بنی اسرائیل میں ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوات کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے چلے گئے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، جو میری امت میں سب سے پہلے چیز ختم ہوگی وہ حکم ہوگا، یعنی کہ وہ حدود کا جو نظام ہے وہ ختم ہوگا۔ فرمایا زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹے گی تو دوسری کڑی کو لوگ سرا بنا کے پکڑ لیں گے، تو اس طرح یہ اسلام کی زنجیر کی کڑی سب سے پہلے حکم ہوگا، اور آہستہ آہستہ زنجیر کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی۔ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، آخری کڑی جو ہوگی وہ نماز ہوگی۔ جب لوگ نماز بھی چھوڑ دیں گے پھر کوئی دین نہیں ہے ان کا، بے شک شناختی کارڈ پہ الحاج لکھا ہے، حاجی لکھا ہے، دوسرے کو اسلامی ناموں سے پکار رہے ہیں، آخری چیز جو ہوگی وہ نماز ہوگی۔ اور آج دیکھ لیں محلوں کے محلے اور ملکوں کے ملک بے نماز ہیں۔ نماز ضائع کس طرح ہوتی ہے؟ ہماری اس امت کے اندر سب سے پہلے یہ ایک فقہ کا ایک نئی چیز بنا دی گئی کہ جی ایمان صرف زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے، حالانکہ تیسری چیز عمل کی شہادت بھی ضروری ہے، پھر وہ ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے کہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل کی شہادت۔ ہاں ایک بندے کو موقع نہیں ملا، فوراً اس کی جان نکل گئی تو وہ الگ ہے، 70 سال اسے موقع مل رہا ہے، 60 سال وہ عمل نہیں کر رہا۔ تو یہ جو فلسفہ بن گیا نا، یہ جو مسئلہ گھڑ لیا، ہاں نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اسے درجات بلند ہوں گے، ایمان اس کا صرف 2 چیزوں سے مکمل ہے، نماز، اس طرح دنیا بے نماز ہوئی۔ اسی طرح صوفیہ جو بدعمل قسم کے، انہوں نے کہا تیری یاد ہی میری نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو پڑھنی ذکر کے لیے، تو دل تو ہمارا ذکر کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، اور مریدوں کو کہا ہماری نمازیں اور طرح کی ہیں۔ اس طرح یعنی کہ نمازیں ضائع ہوئی۔ نماز ضائع اس طرح بھی ہوتی ہے جلدی جلدی پڑھنا، سنت کے بغیر، یعنی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اس طرح نہیں، بلکہ جو رسم و رواج یا جو علاقے کا طریقہ اسی طرح پڑھتی رہی، تو یہ ہے نماز، یعنی سکون سے نہ پڑھی جائے، سنت سے کے ساتھ نہ پڑھی جائے، ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھی جائے، تو یہ نماز ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کس طرح زندگی ہوگی، اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں رہا، انا خلقناہ من قبل، ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ڈیزائن نہیں تھا اس کا، کوئی سٹرکچر نہیں تھا، قد کاٹ نہیں تھا، ہم نے اس کو اس وقت پیدا کیا، آج یہ دنیا میں آیا ہے تو اپنی ہستی کو ہی بھول گیا۔ یہ کیا بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے اس کو پیدا کیا، کہاں سے اس کا نطفہ نکلا، کہاں جا کے ٹھہرا، اور کس جگہ پہ اس نے پرورش پائی، اور کہاں یہ دنیا میں کس راستے سے آیا، اور اس کے بعد کس طرح یہ کمزور تھا، یعنی کہ جانور کا بچہ بھی، چوزا بھی انڈے سے نکلے تو ایک دم تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے اور اپنا دانہ دن کا بھاگتا ہے، لیکن انسان کے بچے کو کوئی پکڑے نہ تو وہ اسی طرح روتا ہوا مر جائے۔ تو اب یہ جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اور یہ رب کے منہ لگ رہا ہے کہ جی کس طرح لوگ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور ان سب کو اکٹھا کریں گے، جتنا مرضی یہ فلسفے گڑ لیں، انکار کریں، ہم ضرور سب کو اکٹھا کریں گے، لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ الْجَحَنَّمَ جَثِيًّا، جہنم کے گرد حاضر کریں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں، استغفر اللہ، لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعَةٍ، ہر گروہ میں سے ہم مجرم لوگوں کو کھینچ کے باہر لے کے آئیں گے جو سرکش قسم کے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، خود صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ نیک لوگ تو بجلی اور ہواؤں کی طرح، تیز گھوڑ سواروں کی طرح گزر جائیں گے، اور جو لوگ مجرم ہوں گے، بڑے بڑے ادھر آنکڑے اور چیک پوسٹیں ہوں گی رحم کی، وہ اسی طرح کٹ کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔
تو ہر ایک کو جہنم کے اوپر پل سے گزر کے آگے جنت میں جانا ہے، ورنہ بہت سارے ادھر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بھاری چیز تم نے یہ لے کے آئے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنے مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اللہ کو تو اولاد کی کسی ضرورت نہیں، ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ یہ اولاد تو اس کی ضرورت ہے جس میں کوئی کمی ہو کہ میرے بعد کے کون نام لے گا میرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت، وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، لوگوں ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو، قرن کو ہلاک کر دیا، عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی قوم۔ حل تحس منہم من احد، کیا محسوس ہوتا ان میں سے کوئی ایک؟ کیا تم ان کی کوئی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ کوئی بنبناہٹ ان کی، کوئی نام و نشان نہیں رہا، کتابوں میں ہے یا کہانیوں میں ہے۔ اللہ سب